بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر مومنین یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کو مخفی رکھنے کا راز کیا ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے قبر مبارک کا مقام ظاہر کیوں نہیں کیا؟ اس میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ قبر مبارک ابھی تک مخفی کیوں ہے یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائے؟ تو اس کا جواب برنامج موسوعۃ الاسئلۃ العقائدیہ کے گروپ میں موجود علماء کرام نے اس طرح دیا، اور فرماتے ہیں کہ قبر کے مخفی ہونے کے حوالے سے ہم چند نکات پیش کرتے ہیں۔ پہلا نکتہ یہ کہ حضرت زہرا نے خود وصیت فرمائی تھی کہ ان کی قبر کو پوشیدہ رکھا جائے، جیسا کہ اعمال شیخ مفید صفحہ 281 اور اعمال شیخ توسی پہلی جلد صفحہ 107 میں امام حسین علیہ السلام سے ایک روایت ہے جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ گرامی بیمار ہوئیں تو انہوں نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ ان کے مرض کی خبر چھپائی جائے اور کسی کو اطلاع نہ دی جائے۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، خود ہی ان کی تیمارداری فرماتے اور اسماء بنت امیس اس کام میں ان کی مدد کرتی اور وصیت کے مطابق اس معاملے کو راز میں رکھا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت علی کو وصیت فرمائی کہ وہ ان کی تدفین خود انجام دیں، رات کی تاریکی میں دفن کریں اور ان کی قبر کو چھپا دیں۔ چنانچہ حضرت علی نے ایسا ہی کیا، ان کو دفن کیا اور ان کی قبر کا نشان مٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا نکتہ یہ کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جیسا کہ اعمال شیخ صدوق صفحہ 523 میں کہ جناب زہرا کے رات میں دفن کیے جانے اور قبر کو چھپانے کی حکمتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ پہلی حکمت یہ کہ ابن نباتہ سے روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے فاطمہ بنت رسول خدا کو رات کی تاریکی میں دفن کیوں کیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ بعض لوگوں سے ناراض تھیں اور پسند نہیں کرتی تھیں کہ وہ ان کے جنازے میں شریک ہوں، اور جو شخص ان ظالموں سے محبت رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کی اولاد میں سے کسی پر نماز جنازہ پڑھے۔ دوسری مصلحت یہ کہ ابن بطائنی نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا حضرت زہرا کو رات کے وقت کیوں دفن کیا گیا، دن میں کیوں نہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ وہ دو اعرابی مرد ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ یہ روایت علل الشرائع شیخ صدوق کی پہلی جلد صفحہ 185 پہ موجود ہے۔ تیسرا نکتہ یہ کہ حضرت فاطمہ کی تدفین کا خفیہ رکھنا کئی حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلی حقیقت یہ کہ مسلمانوں کے لیے یہ سوال پیدا ہو کہ ایسی عظیم، بافضیلت، متقی اور ہدایت یافتہ خاتون کو وہ عزت و مقام کیوں نہیں ملا جو اس وقت کی دیگر خواتین کو حاصل تھا؟ ان کی قبر مبارک کیوں معلوم نہیں؟ دوسری حقیقت یہ کہ یہ ان کا احتجاج تھا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان پر ظلم کیا، ان کے حقوق غصب کیے اور دنیا کی خاطر آخرت کو بیچ دیا۔ تیسری حقیقت یہ کہ یہ ان مصیبتوں اور غموں کا حقیقی اظہار ہے جو حضرت زہرا کو ان ظالموں کی طرف سے برداشت کرنا پڑی۔ علماء کرام ایک دوسرے انداز سے جواب یوں بھی دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت فاطمہ کی قبر مبارک کو پوشیدہ رکھنے میں امت مسلمہ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا پہلو ہو۔ جب کوئی مسلمان یہ جانتا ہے کہ حضرت علی نے ایک معروف واقعے کے تحت ان کی قبر کو مخفی رکھا تو وہ اس کے سبب پر غور کرتا ہے۔ جب سادہ سا مسلمان یہ جانتا ہے کہ پہلے شخص نے اور دوسرے شخص نے قبر کھولنے کا ارادہ کیا تھا اور یہ کہ حضرت فاطمہ نے ان دونوں کی جنازے میں شرکت اور نماز جنازہ کی اجازت نہیں دی تھی، تو اس مسلمان پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ان دونوں سے ناراض تھی۔ اور جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت زہرا ان سے رنجیدہ اور ناراض حالت میں دنیا سے رخصت ہوئیں، تو پھر یہ بھی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان دونوں سے ناراض ہے،
کیونکہ اللہ فاطمہ کے غصے پر غضبناک ہوتا ہے اور ان کی خوشی سے راضی ہوتا ہے۔ لہذا شاید اسی حکمت کے تحت ائمہ معصومین نے ان کی قبر مبارک کے مقام کی صراحت اور وضاحت نہیں فرمائی تاکہ یہ مسئلہ یوم معلوم تک زندہ و جاوید رہے۔ باقی آپ کا یہ سوال کرنا اور پوچھنا کہ قبر زہرا کے اب تک مخفی رہنے کا تعلق ہے یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں، تو اس کے بھی چند ممکنہ اسباب یہ ہو سکتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ علامت ہو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی صداقت کی، کیونکہ قبر مبارک کی صحیح جگہ صرف وہی جانتے ہیں۔ دوسرا سبب اس لیے کہ جناب سیدہ زہرا کی قبر مبارک کے پوشیدہ رکھنے کے پس پردہ جو پیغام تھا وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ مکمل طور پر ظاہر ہو جائے گا۔ تیسرا سبب اس لیے یہ قبر ایک حجت ہو ان لوگوں پر جو امام مہدی کی اتباع نہیں کرتے یا شک میں مبتلا ہے، یہاں تک کہ جب وہ امام سے اس کا علم حاصل کریں تو یا تو وہ یقین کے ساتھ اتباع کریں یا ان پر حجت قائم ہو جائے۔ چوتھا سبب یہ امر امام مہدی کے پیروکاروں کے جذبات کو ابھارے گا تاکہ وہ خود کو ایک انتقامی مشن کا حامل سمجھیں جسے کبھی فراموش نہیں کرنا۔ یوں وہ مزید جوش، وفاداری اور تحریک کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ پانچواں اور آخری سبب یہ ثابت کرے گا کہ حضرت زہرا اپنے انتقام کو صرف اسی سطح کے عالمی عمل اور امت گیر جدوجہد کے ذریعے پورا ہوتا دیکھنا چاہتی ہیں، اور یہی ان کا مقصد تھا کہ وہ دنیا کو ہدایت دیں اور اس انسانی معاشرے کو ظلم کی ان تمام شکلوں سے نجات دلائیں جن کے خلاف انہوں نے قیام کیا تھا۔ بہرحال حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں مظلوموں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے التجا ہے، دعا بھی ہے کہ وہ ہمارا سلام دختر رسول تک پہنچائے۔ جہاں بھی مظلومہ بی بی کی قبر مبارک ہے اس پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کرتا رہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر نور سے ہم سب کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔